الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. یہ والے پنکھے بند کر دیں ذرا، شور بہت ہو رہا ہے. الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. یہ تو ہو گئی تھی. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. یہ بند کر دینا پنکھے بھائی. الآیہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. دیکھیں کتنا سکون ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ آپ لوگ کو نہیں ہوا میرا خیال ہے. رمضان سے پہلے ہم نے جو جہاں تک ہمارا درس مکمل ہوا تھا 28ویں پارے میں ہے سورہ تحریم. یہ 28ویں پارے کا آخری رکوع چل رہا ہے. یہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر کون سا پڑھیں گے ہیں بھائی؟ آپ کا یاداشت کا پتہ چلے گا نا. 28واں پارہ جب ختم ہو جائے گا تو کون سا شروع کریں گے؟ دیکھو کہہ رہے ہیں 29واں. بھائی ہم نے 30 میں سے شروع کیا تھا، ایسے ریورس میں آ رہے ہیں، تو 28ویں کے بعد 27واں شروع کریں گے. اچھا بھائی، اے ایمان والو توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. اللہ کی طرف توبہ کرو، پکی ڈھکی توبہ. پکی ڈھکی توبہ. اس سے ہوگا کیا؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. تمہارا رب تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. پھر کیا ہوگا؟ بھئی آپ سے کوئی کہے یہ کام کرو تو آپ کا سب سے پہلے سوال کیا ہوگا؟ کیوں؟ جب بھی کسی سے کوئی کام کہا جاتا ہے تو اگر اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے تو آپ وہ کام کرتے ہیں. میں بیٹھے بیٹھے آپ سے کہوں اٹھک بیٹھک شروع کر دیں، آپ کہیں گے نا بھائی کیوں ایک خام ایک ایسے الٹا کام ہم سے کرا رہے ہو. اور اگر میں آپ سے کہوں یہ کام کریں اس کے بدلے میں آپ کو یہ دوں گا تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی. اچھا بھائی پھر تو ہم کریں گے. ایک مزدور سے آپ بولیں گے یہ کھودو، کہے گا مجھے کیا دو گے؟ میں گڑھا کھودوں گا. تو آپ بتاؤ گے یہ دہاڑی ملے گی تمہیں، تو وہ کام کر دے گا. جس کام کے پیچھے کوئی لالچ ہو یا خوف ہو، یہ اصول یاد رکھیں. جس کام کے پیچھے کوئی لالچ ہو یا خوف ہو تو وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. بعض دفعہ انسان ڈر کے کام کرتا ہے، ڈر کے اسے پتا ہے اگر یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ اس نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے. بعض دفعہ کام کرتا ہے انسان فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ کروں گا تو یہ ملے گا. اب اللہ بھی ایک بات کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، اے ایمان والو پکی ڈھکی توبہ کر لو. اسے کیا کہیں گے بھائی؟ اچھے بچے بن جاؤ، انسان بن جاؤ، مسلمان بن جاؤ. توبہ کس سے ہوتی ہے؟ بولیں بھائی. گناہوں سے. اور گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا کہ یہ نہیں کرو. جس کام سے روک لیا اسے کریں گے تو گناہ ہوگا، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیا اسے نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا. نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، تو توبہ میں کیا ہے کہ آپ نماز نہ پڑھنے سے توبہ کر لو. توبہ ایک شریعت کا حکم ہے. آج کل توبہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ، بس یہ توبہ. کچھ گناہ ایسے ہیں جو مرد اور عورت دونوں کے ساتھ
مشترک ہیں، دونوں کو حکم ہے، بد نظری ہے، بے حیائی ہے، نماز کا چھوڑ دینا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، یہ ساری باتیں۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو مردوں کے ساتھ خاص ہیں، داڑھی کاٹنا ہے اور اپنی ازار کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، یہ گناہ مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ کسی مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کیا ہے؟ بے پردگی۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے عورت کے لیے؟ اللہ نے اس کو حکم دیا اپنے آپ کو چھپائے مردوں سے۔ پھر بے پردگی کے ساتھ ناجائز فیشن، آج کل خواتین میں ناجائز فیشن کا رجحان زیادہ ہے، مردوں میں فیشن کا رجحان ہی نہیں ہے، تو ناجائز اور جائز کی بات تو دور کی رہی۔ بہت کم ناجائز، مردوں کے ناجائز فیشن کیا ہے؟ بال خلاف شرع طریقے سے بنانا۔ بالوں کے بارے میں شریعت کہتی ہے مرد کو اجازت ہے رکھو یا نہیں رکھو، نہیں رکھنا تو سر منہ ڈالو، رکھنا ہے چھوٹے رکھنے ہیں بڑے رکھنے اجازت ہے، چھوٹے رکھنے ہیں مشین پھروا لو، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بڑے رکھنے ہیں پٹے والے رکھو، پھر پٹے والے بال سمجھتے ہیں؟ پٹے والے بال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے بال پیچھے کی طرف جائیں، سامنے سے جو بال ہے نا وہ پیچھے کی طرف، اور پیچھے سے بال بڑھتے چلے جائیں، نیچے کندھوں تک پہنچا دیں، کندھوں سے بھی نیچے لے جائیں، سب جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کندھوں تک، کندھوں کے بال جو ہے کندھوں کے بعد کاٹ ڈالیں اس کو، لیکن جائز ہے جتنا مرضی بڑھا لیں۔ لیکن آج کل جو لڑکے بڑے بال رکھتے ہیں وہ خلاف شرع ہوتے ہیں، اس میں یہ پٹے والے نہیں رکھے جاتے، بلکہ وہ کیا کریں گے؟ آگے سے پف بنا لیں گے، سائڈوں سے بالکل اس طرح پھیر لیں گے، جیسے سر کے اوپر پیالہ رکھ کے سائڈوں سے بال کاٹ دیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کہیں سے بال منڈائے جائیں اور کہیں سے چھوڑ دیے جائیں، ایسا نہیں ہے، یہ مسلح ہے، مسلح کہتے ہیں شکل بگاڑنا۔ اس سے انسان کی زینت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ مہنچو لگتا ہے، دیکھنے میں پاگل لگتا ہے۔ مگر کیونکہ گورا جو ہے نا، گورا وہ کہتا ہے لائف کو انجوائے کرو کسی بھی طریقے سے، ہر آنے والا دن آج سے مختلف ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ گورے کی سوچ کیا ہے؟ بھائی اب میں اچھا لگ گیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے یوں بال رکھ لیے، اب میں کل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوں گا، میں یہ والا، یہ جو میرا لک ہے یہ تو سب نے دیکھ لیا، تو اب تھوڑا سا لک میں بولو بھائی، بولو، چینج آنی چاہیے، تھوڑا ذائقہ چینج ہونا چاہیے۔ تو اگلے دن وہ کیا کرے گا؟ بالکل عجیب سا بنا کے آ جائے گا، سر کے بل یہاں سے کاٹ دیے، یوں رکھ لیے۔ ان کے جو ریسلنگ میں جو آتے ہیں نا ریسلر، میں دبئی میں تھا، میں نے ایک عجیب سر دیکھا، ایسا سر میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وہ دبئی میں تو فورینرز بہت آتے ہیں، باہر ملکوں سے لوگ بہت آتے ہیں، تو وہاں عجیب عجیب، ہمیں تو پھر بھی مسلمان ہے نا ایک حد تک آگے جاتے ہیں، اتنا ہی بالکل عجیب نہیں بن جاتے کہ کوئی انڈے جو ہے نا مارنا شروع کر دے ہمیں کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک آدمی نے سر کے بال ایسے منڈائے ہوئے ہیں کہ زیبرا کراسنگ ہوئی ہوئی ہے، یعنی بالوں سے نا زیبرا کراسنگ بنی ہوئی ہے، ایک بال کی پٹی پیچھے جا رہی ہے، درمیان میں سر منڈا ہوا ہے بلیڈ سے، پھر پٹی ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے بالوں کی پٹیاں سر پہ رکھ کے لگا دیوں فاصلے کے ساتھ۔ فیشن نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کیونکہ اللہ نے جو ہمیں شکل دی ہے، اللہ چاہتے ہیں تم دیکھنے میں خوبصورت لگو، عجیب سے مت نظر آؤ۔ تو یہ جو بالوں کے فیشن ہیں، پف نکال لی آگے سے اور پیچھے سے جیسے فوجی کٹ بال ہوتے ہیں، یہ بھی خلاف شرع ہیں، جو فوجیوں کے جس طرح سے بال کاٹے جاتے ہیں، ان کی تو مجبوری ہے، ورنہ حقیقت میں یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ گردن سے پوری گدی اڑا دی بلیڈ کے ذریعے اور اوپر سے بال رکھے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر بلیڈ سے اڑانے ہیں تو پورے سر کے بال اڑا دو، رکھنے ہیں تو پورے سر پہ بال رکھو۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ خوب اچھی طرح سمجھیں۔ 3 طریقے ہیں بال رکھنے کے مرد کے لیے، یا تو مکمل سر منڈا دے، یا بال رکھے چھوٹے، لیکن چھوٹے بالوں میں ضروری ہے کہ وہ چاروں طرف سے برابر ہوں، یہ نہیں کہ ادھر سے اتنے بڑے کھینچ لیے، ادھر سے اتنے سے کر دیے، عجیب سا ڈیزائن بنا دیا، سب طرف نائی سے بولیں بھائی جا کے سب طرف سے برابر کاٹو۔
اور اگر بڑے بال رکھنے ہیں تو اللہ نے یہ بھی اجازت دی ہے، بلکہ اجازت کیا ہے، اس لحاظ سے، ایک لحاظ سے ترغیب بھی ہے اس میں، کیونکہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو رواج تھا وہ بڑے بالوں کا تھا، کیونکہ بال اللہ نے انسان کی زینت کے لیے دیے ہیں. بالوں کا انسان کی زینت میں بہت گہرا دخل ہے. تو بال جب زینت کے لیے ہیں تو رکھیں گے تو زینت ہوگی نا. تو اس کا طریقہ پھر کیا ہے؟ پٹے والے بال. پٹے والے بال میں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے کاٹتے چلے جائیں، جیسے وہ تھوڑا نیچے ہو نا، گردن کے جیسے ہی نیچے ہوتے ہیں تو گردن کے نیچے جتنے بال ہیں وہ کاٹ دیں، اور یہ والے جو آگے پیشانی پہ بال آ رہے ہیں ان کو پیچھے لے جائیں. سمجھ رہے ہیں؟ پیچھے لے گئے تو پیچھے کی طرف جتنا مرضی بڑھتے چلے جائیں، یعنی پیچھے سے بڑھے بال. اور خواتین کے لیے صرف یہ تیسری صورت جائز ہے، پچھلی دو صورتیں خواتین کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی خواتین کو پٹے والے بال رکھنا لازم ہے، واجب ہے. سمجھ رہے بات کو؟ آج کل خواتین میں بھی فیشن آ گیا ہے کہ پیچھے سے بال بڑھ رہے ہیں اور آگے سے کٹنگ ہو رہی ہے، ان کی آگے سے کٹنگ ہو رہی ہے، بیبی کٹ بن رہے ہیں اور مختلف قسم کی کٹنگ ہو رہی ہے. وہ بھی عجیب عجیب سے گھونسلے بن رہے ہیں، اس کے اندر کبوتر انڈے دے رہے ہیں، کوئی کسی کو ہوش ہی نہیں. ایسے ایسے گھونسلے بن رہے ہیں بالوں کے اندر، اس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی جوئیں پڑ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. عجیب عجیب اسٹائل بن رہے ہیں. تو خواتین کے لیے جو بالوں کی کیفیت ہے، بال بڑے رکھیں اور سارے بال یا بیچ کی مانگ نکال لیں، یہ بھی ٹھیک ہے. بیچ کی مانگ نکالیں، ادھر والے ادھر لٹکا لیے، ادھر والے، اسی سے کافی اچھا اسٹائل بن جائے گا. ٹھیک ہے، یہ والی زلفیں ادھر لٹکا لی، یہ والی زلفیں ادھر لٹکا لی. یہ والا لک جب ایک دفعہ شوہر نے دیکھ لیا، اب دوسرا لک، اب پیچھے کی طرف ساری. بس یہ اس سے زیادہ شو مارنے کی کوشش نہ کریں، یہ بہت ہے. اگر میاں کو اچھی لگے گی اسی میں لگ جائے گی، نہیں لگے گی تو وہی والا لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون جو تھی نا، وہ اپنے میاں کو اچھی نہیں لگتی تھی، اس کو بڑی بڑی بیچاری احساس کمتری کا شکار رہتی تھی. ایک دن خوب لپسٹک پاؤڈر لگا کے آئی، خوب زیور پہن کے آئی، اور خوب چوڑیاں ساڑیاں جو بھی اس کو بن سکتی تھی. پھر آ کے اپنے میاں سے پوچھا کہ میری چوڑیاں کیسے لگ رہی ہیں. میاں نے کہا، خود سے تعریف شروع، کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کیا خوبصورت شرارہ پہنا ہوا ہے. وہ بار بار کہہ رہی تھی تھینک یو، بڑا خوش ہو رہی. کہہ رہی کیا خوبصورت لپسٹک لگائی گی، جی تھینک یو، بہت شکریہ آپ. کیا بہترین کاجل لگایا ہوا ہے، جی بہت شکریہ آپ کا. آخر میں کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی. اچھی، یہ ساری چیزیں تو اچھی لگ رہی ہیں، لپسٹک بھی لگ رہا ہے بہت اچھی کمپنی کی ہے، کاجل بھی لگ رہا ہے بہت، چوڑیاں بھی، لیکن انہیں پہن کے تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. تو اگر میاں کو بیوی اچھی لگے گی نہیں تو جو مرضی پہن لو، اور اگر لگنی ہوگی تو جائز فیشن میں بھی وہ اچھی لگے گی. تو بالوں کے جو فیشن خواتین کے آ رہے ہیں بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے آ رہے ہیں، میں چڑیل بن جاتی ہیں، عجیب عجیب سے ڈیزائن، بال کٹوا لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کی زینت سر کے بالوں میں رکھی ہے، بال نہیں ہے اس کا حسن برباد. چند سال پہلے تک خواتین پتہ نہیں کیا کیا سروں میں لگاتی تھی تیل کے، بال ہمارے لمبے ہو جائیں. یہ میڈیا نے ان کو پاگل بنا دیا ہے، غلط لائن پہ لے گیا ہے. شاعری میں زلفوں کی تعریفیں ہوتی تھی ہمیشہ، آج کل کیا ہے، کٹنگ کرا لی، کندھوں تک بال آ گئے، اس سے بھی بات چھوٹی کرا لیتی ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا لازم ہے. اگر کٹنگ کرانی ہے تو صرف نیچے سے نوکیں، جو بالوں کی نوکیں ہیں ان کو کاٹ سکتی ہیں. نوکیں کاٹنے سے بال صحت مند ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور نیچے سے برابر کر سکتی ہیں بالوں. مثال کے طور پر بال پیچھے لٹکے ہوئے ہیں تو ایک لٹھ نیچے کی طرف جا رہی ہے، دوسری تھوڑا جو ہے نا وہ کم ہے، چھوٹی ہے، تو دیکھنے میں برے لگتے ہیں، تو وہ برابر کر کے کہ بھئی ایک لائن میں آ جائیں. اس نیت سے تو کاٹے جا سکتے ہیں، مگر چھوٹے کرنے کی نیت سے نہیں کاٹے جا سکتے. بعض لوگ یہاں ایک دلیل دیتے ہیں کہ خواتین کے لیے بال چھوٹے کرنا جائز ہے، اور حدیث پیش کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امہات المومنین نے بال چھوٹے کر لیے تھے. امہات المومنین نے بال چھوٹے کر لیے تھے، لہذا بالوں کا چھوٹا کرنا بھی جائز ہے. آج کل سنا ہے جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، الہدا والے بھی بتا رہے ہیں کہ بال چھوٹے کر لو، کوئی وہ نہیں ہے شریعت میں، امہات المومنین نے یہ کام کیا ہے. یاد رکھو، حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو، حدیث کا مطلب فقہا سے پوچھا کرو. میں کوئی فقیہ نہیں ہوں، لیکن چونکہ ہم لوگ تھوڑا سا علماء کی جوتیاں کبھی کبھار سیدھی کرنے کا موقع مل جاتا ہے،
ایک دفعہ میں نے بیان کیا کہ خواتین کے لیے بال چھوٹے کرنا جائز نہیں ہے. فوراً کسی کا فون آ گیا, یہ تو حدیث میں آتا ہے, الہدا والے کہتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, یوں کہتے ہیں. میں نے کہا کہ اسی حدیث میں اس کا جواب موجود ہے. امہات المومنین نے نبی کے انتقال کے بعد جو بال چھوٹے کروائے زینت ختم کرنے کے لیے, کہ ہم اچھا لگتے تھے, اچھا لگاتے تھے اپنے آپ کو, کس کو دکھانے کے لیے؟ نبی کو. اب زینت کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ زینت ختم کرنے کے لیے. اور آج عورت بال چھوٹے کرا رہی ہے زینت بڑھانے کے لیے. تو بال چھوٹے کرنے میں زینت سمجھنا, شو سمجھنا, یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے, اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں تبدیلی. اللہ کہہ رہے ہیں بال بڑھانے میں حسن ہے, اور یہ کہہ رہی ہے بال کٹانے میں حسن ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو کاٹنے میں حسن سمجھنا, یہ سمجھنا اس کی علامت ہے کہ آپ کی فطرت تبدیل ہو چکی ہے. اور اللہ نے نافرمانوں کی یہ علامت قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ راضی نہیں ہوتے. نہیں آ رہی بات؟ یعنی اللہ جس چیز میں حسن رکھا ہے وہ اس کو حسن نہیں سمجھتے. اب آئی بات, حدیث کا مطلب آیا سمجھ میں؟ امہات المومنین نے نبی کی زندگی میں نہیں کاٹے بال تاکہ حسن و جمال رہے. جب نبی کا انتقال ہو گیا کاٹ ڈالے, چھوٹے کر دیے بال. اور امہات المومنین نے اس لیے بھی کیا یہ کام کہ نبی کی بیویوں پر نبی کی وفات کے بعد نکاح حرام ہے. تبھی صحابہ میں یہ ممکن ہے کوئی خاتون کہنا میرے میاں کا انتقال ہوگا تو میں بھی کاٹ لوں گی. تو آپ جو کاٹو گی ایک تو اس لیے نہیں, بلکہ آپ اس لیے کاٹو گی کہ میری زینت اور لگے, شو, اب تو مجھے فیشن کا موقع مل گیا. حالانکہ یہ وہ غلط بنیاد ہے. دوسری بات یہ کہ عورت کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد بھی بال کاٹنا اس زمانے میں اس لیے منع ہے, نامناسب ہے, مکروہ ہے, اس لیے کہ عورت کے لیے نکاح کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اس کو زینت کا حکم ہے کہ شوہر کی عدت جیسے ہی پوری ہو زینت اختیار کرو. فقہا یہ الفاظ بیان کرتے ہیں تتزین للخطاب, عورت کی جیسے ہی عدت ختم ہو اسے چاہیے کہ زینت اختیار کرے تاکہ اس کی طرف نکاح کے پیغامات آئیں. چڑیل بن کے بیٹھی رہے گی تو کوئی پسند نہیں کرے گا اس کو, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اور پسند نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ شادی نہیں ہوگی, اور شادی نہیں ہوگی تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی کو پسند نہیں کرتے. تو شریعت اس کو کہتی ہے بھائی جیسے عدت پوری ہو, عدت کے دوران اس کو زینت اختیار کرنا جائز نہیں ہے. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں کہ ہمارے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, اب عدت پوری ہو گئی ہے, اب عدت جب ختم ہو رہی ہے تو اینڈ میں کرنا کیا ہے؟ یعنی جیسے آج 12 بجے عدت ختم ہو جائے گی, ایک مثال دے رہا ہوں, تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں یوں نوافل پڑے گی, یوں کرے گی, فلانا کرے گی, ڈمکانا کرے گی. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جب عدت پوری ہو نہا دھو کے زینت اختیار کرے. وہ کیا اختیار کرے؟ چوڑیاں پہنے, زیور پہنے, جو بھی عورتیں کے پازیب ہے, اچھا ڈریس پہنے, اٹریکٹیو, یہ بتانے کے لیے کہ شریعت نے جو سوگ منانے کا حکم دیا تھا اس سوگ کی مدت ختم ہو چکی ہے. یہ صحابہ سے ثابت ہے. یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت چاہتی ہے جب تک پابندی لگی ہے نا لگاؤ, اس کے بعد جیسی پابندی ہٹتی ہے تو فوراً وہ کام کرنا شروع کر دو. یہ شریعت کا مزاج ہے. جیسے ہمیں رمضان میں دن میں کھانے کی اجازت ہے, آپ لوگوں کو اجازت ہے میرا خیال نہیں ہے نا, تو یہ پابندی کب تک ہے؟ غروب آفتاب تک. اب جیسے ہی پابندی اٹھتی ہے شریعت کیا کہتی ہے؟ فوراً کھانا شروع کر دو, نماز بھی بعد میں پڑھو, پہلے افطار کرو. حالانکہ بعض دفعہ روزے میں بھوک بھی نہیں ہوتی, پیاس بھی نہیں ہوتی, سردیوں کا روزہ ہے, آدمی کہہ رہا ہے میں عشاء میں کھا لوں گا, نہ جلدی جلدی. یہ بتانے کے لیے کہ ہم پہ جو اللہ نے پابندی لگائی تھی وہ پابندی ختم ہو گئی ہے, فوراً کھاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نماز سے پہلے کھایا کرتے تھے. کیوں؟ رمضان میں صبح کھانے پر پابندی لگی رہی ہے 1 مہینہ, تو عید الفطر کے دن آپ عید سے نماز سے پہلے جلدی سے کھاتے تھے کہ آج پابندی نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے, ناشتہ کریں گے. حالانکہ نبی ناشتہ نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کا معمول ہے وہ دن میں 11 بجے, تقریباً 11:30 بجے یہ معمول تھا, صبح کھانے کا معمول نہیں تھا. لیکن عید الفطر کے دن صبح کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں. تو یہ اسلام کا مزاج ہے کہ اللہ جب تک پابندی لگا رہے ہیں لگاؤ, اس کے بعد اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن مت کرو.
بلکہ جیسے ہی پابندی اٹھتی ہے اس کی مخالفت شروع کر دو، فوراً مخالفت شروع کر دو۔ تو زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، شوہر مر گیا تو عورت جو ہے نا وہ عدت میں بیٹھی رہتی تھی، جیسے ہندوؤں میں بھی ہے۔ اب وہ بیوہ عورت زینتی کبھی اختیار نہیں کرتی تھی، اس کا اگر وہ بیچاری تھوڑا فیشن ویشن کر لیتی، لوگ کہتے ہیں میاں مر گیا اور یہ دیکھو کیسے گھوم رہی ہے۔ تو اسلام نے کہا کہ میاں مرے گا عدت میں بیٹھو گی، ایسی چھوٹ بھی نہیں دیتی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میاں مرا ہے، کیونکہ ایسا نہ ہو ادھر میاں مرا اور ادھر ساڑی پہن کے اگلے دن بازار میں گھوم رہی ہے۔ یہ اس شوہر کے تقدس کے خلاف ہے، اس سے جو اتنا اچھا رشتہ رہا ہے عورت کا، تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ عورت اس کے حق کی خاطر، اس کے اپنے میاں کے حق کی خاطر کچھ مہینے عدت گزارے۔ عدت میں بڑی حکمتیں ہیں، وہ میں پھر بتاؤں گا انشاءاللہ، اگر موقع ملا تو آج ہی بتا دوں گا۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ وہ کیا کرے، بلکہ بتا دیتا ہوں تاکہ یہ موضوع جو ہے نا اسی میں مکمل ہو جائے۔ دیکھو عجیب بات ہے، کوئی بھی مرتا ہے تو شریعت میں سوگ زیادہ سے زیادہ کتنا ہے، 3 دن۔ 3 دن تک آپ غم تھوڑا سا منا سکتے ہیں۔ منانے کا مطلب یہ اگر آپ کا گھر میں کھانا پکانے کا دل نہیں کر رہا، آپ غم زدہ ہیں، تو شریعت کہتی ہے پڑوسیوں کو بھئی تم ان کو لا کے کھلا دو، یہ بیچارے غم زدہ ہیں، کھانا نہیں، ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، ان کو جو ہے نا مرغا کھاتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے ابا کا جنازہ اور ہم یہاں بیٹھ کے مرغے پکائیں۔ لیکن ہو رہا ہے آج کل میت کے نام پہ مرغے کھائے جا رہے ہیں، مگر انسانی فطرت اس کو پسند نہیں کرتی۔ باقی آج کل میت کے گھروں میں جو کھانے پکتے ہیں نا، وہ شادی بیاہ میں نہیں پکتے، وہ ہم لوگوں کی بدعت ہے اپنی۔ لیکن شریعت نے کیا سوچا کہ بھئی یہ لوگ ان کے ہاں گھر میں میت ہوئی ہے تو 3 دن تک ان سے تعزیت بھی کی جائے، لوگ آئیں افسوس کریں، گلے ملے، ہائے ابا کا چلے گئے، ہائے دادا چلے گئے، ہاں ہمیں بڑا افسوس ہوا، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، ہاں بھائی صبر کی توفیق دے، بس دعا کریں، جو ایک صبر کے جملے ہوتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ختم۔ اب وہ آدمی تو تعزیت کر سکتا ہے جس کو موقع نہ ملا ہو 3 دن تک، جس کو موقع ملا 3 دن کے بعد شریعت کہتی ہے بھائی تعزیت یعنی مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ غم کو آپ خام خامے بڑھا رہے ہیں۔ بھائی ہو گئے، دنیا میں سب نے جانا ہے، آج وہ چلا گیا کل تم چلے جاؤ گے، پرسوں کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں چلا، یہی تھوڑی کہ روتے رہو بیٹھ کے ساری زندگی۔ تو اسلام میں نہ چلہ ہے، نہ تیجا ہے، نہ برسی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے، بس 3 دن تمہارے جذبات کی ہم رعایت کرتے ہیں، 3 دن تک تو واقعی بڑا دھچکا ہوتا ہے، 3 دن کے بعد نہیں۔ تو اس کے بعد نہیں، ان 3 دنوں میں اگر کسی کو پھٹے پرانے کپڑے یعنی اچھے کپڑے نہیں پہننے کا دل چاہ رہا تو نہ پہنے، بھئی ابا کا انتقال ہوا ہے، میں کیوں کاٹن کا لفظ پہن کے گھوموں، ٹھیک ہے، نہیں دل چاہ رہا تو نہیں پہنو، 3 دن کے بعد ختم۔ لیکن دنیا میں واحد شخصیت ہے شوہر کہ جس کا انتقال ہو جائے تو اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں، عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن۔ دیکھو لڑکی کا باپ مر جائے 4 مہینے 10 دن سوگ نہیں ہے، لڑکی کا بھائی مر جائے 4 مہینے 10 دن سوگ، بولو نا کیا ہو گیا؟ آپ لوگ کے فضائل بیان کر رہا ہوں، جو شادی شدہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو خواتین بیان سن رہی ہیں، وہ اپنے شوہروں کی قدر کریں یہ سن کے کہ اسلام نے شوہر کو، میں خود بھی ایک عدد شوہر ہوں اس لیے مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے، تو کتنا بڑا اللہ نے شوہر کو مقام دیا، اور اس سے جو کنوارے بیٹھے ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ تم اگر نکاح کرو گے تو تم قابل احترام بنو گے، یعنی اللہ کسی کے دل میں کسی کو حکم دے گا کہ تمہاری اطاعت کرے، نکاح نہیں کرو گے، چھڑے چھاٹ گھومتے رہو گے تو شریعت میں کوئی آپ کے احکامات کا پابند نہیں ہے، شریعت کسی کو آپ کا تابع نہیں بناتی، ماں باپ تو ویسے ہی نہیں ہوتے، بھائیوں پر بھی نہیں ہے، اخلاقی ذمہ داری ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی اطاعت کرے، شرعی ذمہ داری نہیں ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی میں نہیں مان رہا تو نہ مانے، بڑا بھائی کہ یہ کر لے وہ کر میں نہیں کر رہا، غیر اخلاقی حرکت ضرور ہے مگر کوئی کیس نہیں کر سکتے عدالت میں بڑے بھائی کے خلاف، اس نے مجھے یوں کہا میں نہیں، بڑا بھائی کیس نہیں کر سکتا کہ میں نے چھوٹے کو یوں آرڈر کیا اس نے کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں۔ تو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا، اگر آپ نکاح کرو گے تو آپ اپنی زوجہ کے لیے کیا بن جاؤ گے، قابل، یعنی آپ کا معاشرے میں ویلیو بڑھ جائے گی کہ کوئی کسی کو اللہ نے آپ کے احترام کا حکم دے دیا۔ اور عورت کے لیے شوہر کتنی بڑی نعمت ہے اس کی بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑکی کا باپ مر جائے کتنے دن سو گئے، بولو نا آپ کے فائدے کی بات ہے، 3 دن۔ لڑکی کا بھائی مر جائے، غیرت مند بھائی جو اپنی بہن کے نام پہ جان دے دیتا ہے اور بہن کے لیے جو ہے نا پریشان رہتا ہے ساری زندگی، وہ بھائی مر جائے تو کتنے دن عدت ہے، یعنی سوگ منائے گی کتنے دن، 3 دن۔ بیٹا مر جائے
بولو نا 3. اور بھی ساس اللہ نہ کرے ساس مر جائیں تو بھی ویسے تو 3 دن ہے، لیکن اب کسی کو خوشی ہوتی ہے کسی کو غم ہوتا ہے، وہ ساسوں کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو سسر مر جائے، کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ. لیکن کتنا بڑا مقام اللہ نے شوہر کو دیا ہے کہ یہ مر گیا 4 مہینے 10 دن. اور اس سوگ میں اور 3 دن والے سوگ میں فرق ہے. 3 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، واجب نہیں ہے. باپ مر جائے تو 3 دن سوگ منا سکتے ہیں. اگر کوئی نہ منائے کہ نہیں بھی مجھے تسلی ہے، مجھے پتا ہے سب نے ایک دن مرنا ہے، میں گھر میں چولہا جلاؤں گا، میں گھر میں کھانا پکاؤں گا، میں خود کھاؤں گا، میں 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے آفس جاؤں گا، میں زینت اختیار کروں گا، کوئی تو شرن کوئی واجب نہیں ہے. بھئی اگر آپ کو تسلی ہے تو ٹھیک ہے، اجازت ہے 3 دن تک، لازم نہیں ہے. شوہر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا لازم ہے، واجب ہے. عورت سوگ نہیں منائے گی گناہگار ہوگی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. سوگ نہیں منائے گی تو کیا ہوگی؟ گناہگار. اس دوران وہ خوشبودار تیل نہیں لگا سکتی سر میں، اس دوران وہ کوئی عطر اور خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، اس دوران وہ کاجل نہیں لگا سکتی، اس دوران وہ چوڑیاں نہیں پہن سکتی، اس دوران وہ پازیب نہیں پہن سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی ایسا فیشن والا اضافی کام. نہا دھو سکتی ہے اس لیے کہ شریعت میں صفائی ہے، کیونکہ وہ تو پھر 4 مہینے 10 دن میں تو پھر سروس اسٹیشن لے جانا پڑے گا، باقاعدہ اتنی میلی کچیلی ہو جائے گی. اسلام میں طہارت ہے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ نہانے بھی نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو ایسی ناپاک اور گندی جگہ پہ لے جا کے ڈال دیتے تھے، بند کوٹری میں، جہاں بکریوں کی مینگنیاں اور اونٹ کی میں، ایسی گندی جگہ پر جہاں استبل ہوتے ہیں نا گھوڑوں کے، وہاں عورت کو بند کرتے تھے 2 سال تک کے لیے. 2 سال تک کے لیے. 2 سال میں عدت پوری ہوتی تھی، اس کے بعد بھی اس کو شادی نہیں کرنے دیتے تھے. جیسے ہندو میں اب بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے تھے نہیں بھائی یہ شوہر سے وفا کے خلاف ہے کہ تمہارا میاں مر گیا اب تم کسی اور سے شادی کرو. تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. شریعت نے بولا کہ بھائی مر گیا وہ تو چلا گیا قبر میں، اس کو تو اب ضرورت نہیں ہے، اس کی تو یا تو اس کو حوریں مل گئی ہوں گی یا ٹھکائی ہو رہی ہوگی، تمہیں زندگی یہاں گزارنی ہے. ایک صحابیہ کو اپنے شوہر سے بڑی محبت تھی، تو میاں بیوی نے معاہدہ کیا کہ تم مر گئی تو میں شادی نہیں کروں گا، اور میں مر گیا تو تم شادی نہیں کرنا. محبت ہوتی ہے میاں بیوی، بعض دفعہ اس قسم کے وعدے کر لیتے ہیں. اللہ کی قدرت، ان صحابی کا انتقال ہو گیا. تو ان صحابیہ نے ارادہ کیا کہ میں اب نکاح نہیں کروں گی، میں نے اپنے شوہر سے معاہدہ کیا تھا کہ بھئی ہم دونوں میں اتنی محبت ہے کہ اب آپ مر گئے تو بس میں ایسے ہی رہوں گی ساری زندگی. اللہ کے نبی کو پتہ چلا، اللہ کے نبی نے ان کی شادی کرا دی. ٹھیک ہے، عدت پوری ہوئی، شادی کرو. یعنی اس معاہدے کو کل عدم قرار دیا کہ یہ معاہدہ شریعت میں کل عدم ہے. چاہے کتنی قسمیں کھائی ہو نا ساتھ مرنے جینے کی، تم شادی نہیں کرنا میں شادی، پھر بھی مر گئے عدت پوری ہو گئی شادی کر لیں. بعض کو خیال ہوتا ہے کہ اس کی روح کو تکلیف ہو رہی ہوگی، میرے میاں کی اگر میں نے شادی کی روح کو تکلیف، اس کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی. کیوں؟ اگر وہ اچھے اعمال میں ہے تو اس کو آپ سے اچھی وہاں پہ مل جائے گی، اور اگر برے اعمال ہے تو ٹھکائیاں اتنی لگ رہی ہوگی، وہ کہے گا اسی سے جان چھوڑ جائے میری بیوی، چاہے جس سے مرضی جا کے شادیاں کرے. وہاں کی جو ٹھکائی ہے نا قبر کی، اللہ سب کو بچائے اس سے. وہ ایسی نہیں ہے کہ انسان کو ادھر کے خیالات ہیں وہ کدھر شادی ہو گیا ہے، اس نے بھی جہاں کا مرضی کرانا، تو نے بھی ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے نا، ابھی اعمال کی فکر ہوگی. تو اس لیے وہاں کے یہ مسائل ہی نہیں ہیں، یہ تو یہاں کے مسائل ہیں. تو اللہ کے نبی حکم دیتے تھے بھائی نکاح کرو. تو 4 مہینے 10 دن تک عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زینت اختیار کرے. کیوں؟ 2 وجہ سے. ایک تو شوہر کا حق ہے، اس سے بہت بڑی نعمت اللہ نے چھین لی ہے. تو پتہ چلا کہ شوہر کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو عورتیں ایک عمر ہو جاتی ہیں ان کی نکاح نہیں کرتی، وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہیں. کہ اللہ تو جس عورت کا شوہر مر جائے اس کو سوگ منانے کا حکم دے رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا نکاح کر سکتی ہے مگر پھر بھی شوہر کی نعمت سے محروم ہے. دونوں کو لیے اللہ نے ایک دوسرے کے لیے بڑی نعمت بنایا. اب جب عدت پوری ہو جائے گی 4 مہینے 10 دن، تو اب پابندی ہٹ گئی نا. عام دنوں میں زیور نہ پہنے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کیا چاہتی ہے کہ جیسے ہی عدت پوری ہوئی فوراً زینت اختیار کرے. وہ یہ بتانے کے لیے کہ اب سوگ ختم ہو گیا. اب یہ نہیں کہ میاں کی یاد میں اسی طرح چڑیل بن کے، ہندوؤں میں سنا ہے کہ سفید کپڑے پہن کے بیٹھی رہتی ہیں ساری زندگی، تو ایسا نہیں ہے.
اب وہ زینت اختیار کر سکتی ہے، اور اس کی وجہ فقہ بیان کریں تاکہ زینت جب اختیار کرے گی تو اس کی طرف رشتے والے آئیں گے، لوگ آئیں گے، خواتین پسند کر کے جائیں گی، ہاں بھائی اپنے بیٹے کے لیے، اپنے اس ممکن ہے کسی کی بیوی مر گئی ہو، ٹھیک ہے نا تو وہ اس چکر میں ہو کہ کسی کا میاں مرے گا تو پھر میں وہاں پیغام بھیجوں گا، تو یہ جو ہے نا اس طرح اس کا نکاح بھی آسان ہوگا۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا، بات کہاں سے کہاں آ گئی یار، توبہ کی بات تو کر رہا تھا، لیکن یہ عدت کی حکمتیں تو پوری ہو گئیں، اور کیا بات، یہاں کیسے آیا میں اس موضوع کی طرف، ناجائز فیشن، ہاں ناجائز فیشن، اس پر بات ہو رہی تھی کہ توبہ کرنا ضروری ہے نا، اس میں بتا رہا تھا مردوں کے کچھ گناہ کچھ خواتین کے، تو خواتین کے گناہوں میں کیا ہے، ناجائز فیشن، ہاں تو وہ امہات المومنین نے جو بال چھوٹے کیے وہ کیوں، اس لیے کہ اب ان کو تو نکاح کی امید ہی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں پابندی لگا دی کہ تم نبی کے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نبی کی بڑی اس میں توہین ہے، کیونکہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں، اور ماؤں سے ظاہر ہے نکاح کا تصور ممکن نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے انہوں نے کہا کہ اب ہمیشہ کے لیے زینت کو ترک کر دیا، ہمیشہ کے لیے، تو لیکن ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے، تو وہ زینت اختیار کرے، تو زینت اختیار میں کیا کرے، بال کی کٹنگ نہ کرے بلکہ اور زیادہ بڑھا لے، تو شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بال کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بالوں کو بڑھائے، تو اس لیے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بالوں کی کٹنگ والی حدیث، اس حدیث کا یہ مطلب ہے، ورنہ صحابہ کرام میں خواتین میں جو صحابہ کرام کی جو خواتین تھیں ان میں بالوں کے کاٹنے کا رواج نہیں تھا، تو بال بڑھائے جائیں۔ البتہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کسی کے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہے ہیں، تو بھی افضل تو یہی ہے، کیونکہ اس میں حسن و جمال ہے، لیکن پھر اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کراہت کے ساتھ جائز ہے، کراہت کے ساتھ، لیکن اتنے بڑے ہوں کہ اس میں چٹیا آرام سے بن جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ہمارے اور آپ کے بالوں کی چٹیاں نہیں بن سکتی، کتنے ہی بڑھا لیں ہم، تو اتنے بڑے بال ہونے چاہیے کہ کم از کم چٹیا آرام سے بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا توبہ کرو، تو خواتین ناجائز فیشن سے، آئی بروز بنانا حرام ہے، ناخن بڑھانا حرام ہے۔ یہاں موبائل والے کو میں نے دیکھا، اس کے چھرے جیسے ناخن اتنے بڑے بڑے، میں نے کہا کیوں، کہہ رہا ہے وہ موبائل کا کور کھولنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے بندے کوئی پیچکس رکھ لو، کوئی انسٹرومنٹ رکھ لو، بہت سارے انسٹرومنٹ آ رہے ہیں آج کل، اس ناخن کے بڑھانے سے حرام کام کا گناہ بھی مل رہا ہے، نماز بھی مکروہ ہو رہی ہے، کھانا کھاؤ گے تو ناخن ڈوبیں گے، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، آپ کتنا بھی دھو لیں، کتنا بھی ناخن کو دھو لیں، 2 منٹ میں جیسے ہی پسینہ آئے گا اس میں جراثیم جگہ بنا لیں گے اپنی، وہ گند ناخن میں بھی جا رہا ہے۔ خواتین کا بھی ایسے ہی ہے، چڑیل جیسے بڑے بڑے ناخن، سالن کھائیں گی اسی میں ناخن ڈبو رہی ہیں۔ ویسے بہت صفائی پسند اسلام اور صفائی اور جو ہے نا وہ ایسے باتیں کرتے ہیں، مگر اتنی گندگی ہے کہ ناخن سارے ڈوب رہے ہیں اس میں، کیونکہ آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں کھانے سے پہلے تو ناخن کا جو نچلا حصہ ہے وہ نہیں دھلتا، یا تو ہر دفعہ ریک مال سے اس کی گھسائی کریں بیٹھ کے، تو یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ بھئی ناخنوں کو کاٹا جائے، اور اس میں زینت بھی ہے، وہ چھرے جیسے ناخنوں میں کوئی زینت نہیں ہے۔ تو یہ جو موبائل والے ناخن بڑھا لیتے ہیں یہ بھی حرام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کے کاٹنے کا حکم دیا۔ تو بہت ساری چیزیں معاشرے میں غلط آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بہت سارے مرد ہیں ایسے خواتین کی طرح بنے ہوئے ہیں، بالکل بیوٹی پارلر جا رہے ہیں، گھسائی ہو رہی ہے چہرے کی، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو رہا ہے باقاعدہ، جتنے وہ بالکل اس میں وہ تھریڈنگ کیا کہتے ہیں اس کو، فشنگ، فیشل کرتے ہیں، اور بالکل ایسے کلین شیو ہو کے ایک دم شٹاک ٹاک کر کے جناب وہ چمک، لائٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، ان کی کرنیں نکل رہی ہوتی، لیکن اچھے پھر بھی نہیں لگتے۔ وہی بات ہے نا، اتنی گھسائی ہو گئی، اتنی گھسائی ہو گئی، اچھے پھر بھی نہیں لگتے، عجیب سا چہرہ لگتا ہے، مکروہ، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں۔ مائیکل جیکسن کی شکل تو دیکھی ہوگی سب نے، مائیکل جیکسن اپنے آپ کو دنیا کا خوبصورت ترین آدمی سمجھتا تھا، مگر میں نے جب بھی اس کو دیکھا میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسا مکروہ اس کا منہ ہے، اس کو تو تھپڑ مارنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے نا، کہ ہمارا ہاتھ گندا نہ ہو جائے، کیسا چپڑا ہوا، عجیب سا چپڑا ہوا منہ اس کا۔ یہ کوئی منہ ہے اللہ کے بندو؟ یہ تو اللہ کی فطرت کو تبدیل کر کر کے، داڑھی کتنا مرد کی مردانگی نظر آتی ہے داڑھی کے بالوں میں،
آج کل داڑیوں میں جو حسن نظر نہیں آ رہا نا، اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ داڑیاں رکھ کے خط عجیب عجیب طریقے سے بناتے ہیں، چاند داڑھی بنا دیتے ہیں بالکل. بھائی داڑھی تو رکھو تو گھنی داڑھی اللہ نے دی ہے، پورے بھرپور طریقے سے رکھو، دیکھنے میں داڑھی تو لگے ہو ببر شیر کی طرح. میری تو ہے ہی تھوڑی سی، تو میں مجبور ہوں، لیکن جو داڑیاں اللہ نے دی ہیں تو بھرپور طریقے سے رکھو نا. اب اس کا خط بنائیں گے، جو ہونٹوں کے نیچے بال ہے اس کو کاٹ ڈالیں گے، وہ عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں. اور بعض دفعہ نیچے سے خط اتنا بناتے ہیں کہ وہ گھومتے یہاں سے آ کے وہ عجیب سا. بس یہ باتیں سمجھانے کی نہیں ہے، دیکھ کے آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائیں. داڑھی رکھو جیسے افغانی لوگ رکھتے ہیں. ایک افغانی آئے، وہ رشیا کے خلاف جہاد میں بڑا ان کا حصہ تھا. ان کا نام بتا دوں، جلال الدین حقانی. جلال الدین اب تو شاید کیا حقیقت میں انتقال ہو گیا ان کا. جلال الدین حقانی. ایک طرف مائیکل جیکسن کو کھڑا کرو، ایک طرف جلال الدین، نام میں کیسا جلال ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جلال الدین حقانی صاحب جو تھے نا، انہوں نے رشیا کے خلاف جب جہاد شروع کیا تو اس کی ویڈیوز بنی تھی. ایک تو ببر شیر جیسی ان کی داڑھی، آواز ببر شیر جیسی، جسامت اچھی خاصی، اور پھر پٹھان. ساری چیزیں جو ہے نا ان میں مردانگی والی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عورت کی فطرت اگر اچھی ہو، وہ بھی فطرت پر ہو، تو اسے مائیکل جیکسن اچھا نہیں لگے گا، اسے جلال الدین حقانی جیسا آدمی اچھا لگے گا. کیونکہ اس کو سہیلی نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے؟ بولو بھائی، آدمی چاہیے، مرد. وہ کہتی ہے عورت تو میں ہوں نا، مجھے مرد چاہیے. اگر مجھے اپنی جیسی سہیلی چاہیے تو مائیکل جیکسن بہت اچھا ہے اس کے لیے. تو جلال الدین حقانی جو تھے، ببر شیر جیسا، ایسی گھنی شیر جیسی داڑھی ان کی. ان کی کیا ہوا کہ ان کی ویڈیوز جب گئی ہیں سعودی عرب، رشیا کے خلاف لڑتے ہوئے، بڑی بہادری سے لڑ رہے. یہ جو گلوکار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ لڑ نہیں سکتے، یہ تھرکتے ہیں، ٹھمکے لگانے والے لوگ ہیں. یہ جب لڑیں گے تو ہائے اللہ ہوئی اللہ کر کے بھاگ جائیں گے وہاں سے. کیونکہ گانا گانے والا جو تھرکتا ہے نا، اس میں نسوانیت، تھرکنا یہ عورتوں کا کام ہے. ان پہ یعنی ویسے تو ان کا بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر بھی اس کی کسی حد تک فطرت ہے اپنے حسن کو نمایاں کرنا. باندیوں کو نچایا جاتا تھا پہلے، لیکن مرد جو تھرکتے ہیں، ایسے ناچتے ہیں، تو ان میں نسوانیت ہے، نسوانیت. تو یہ لڑ نہیں سکتے. یہ ویسے بہادری کی باتیں کریں گے، فلمی اداکار جتنے ہوتے ہیں نا ویسے بولیں گے اب یہ بہادر، شیوں لڑائی میں، فلموں میں 6 آدمی مار دیے، 600 لٹا دیے. نیچرل لائف میں اگر ان کے اوپر بلی چھوڑ دو یہ بھاگ جائیں گے. جراثیم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے انسان کی جو مردانگی ہے، جو بہادری ہے، وہ کم ہوتی ہے. تو جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیوز گئی سعودی عرب. ببر شیر جیسا آدمی اور لڑ رہا ہے بھائی. اس کو پشتو میں کہتے ہیں زڑکئی، مشین گن کہتے ہیں انگلش میں. مشین گن ہے، بڑی لمبی نال ہے اس کی گولیاں لپٹی بھی ہوتی ہیں، اور وہ اس کو اٹھانا بڑا مشکل ہے، بہت بھاری گن ہوتی ہے. اٹھا کے دیکھا پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، سامنے سے رشین کی فائرنگ ہو رہی ہے، بچ رہے ہیں، کلابازیاں کھا رہے ہیں. وہ جو فلموں کا سین ہوتا ہے، اور اتنے بندے لٹا دیے. یہ اوریجنل. تو ایک عرب کی ایک شہزادی تھی، بہت بڑے بادشاہ کی، سعودی عرب کی بیٹی. وہ تو بڑے کروڑ پتی ہوتے ہیں، ناز و نیام میں پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ان کو اس لڑکی کو اس سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے بھائی؟ لیکن وہ تھی فطرت پہ. اس نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو وہ سمجھی کسی فلم کا سین ہے. کوئی نئی فلم افغانستان میں ریلیز ہوئی ہے جو ابھی مارکیٹ میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے دیکھا یہ ببر شیر ہے، وہ لاشوں کی لاشیں بچھاتا چلا جا رہا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اس نے ابا سے پوچھا ابا یہ کون سی فلم کا سین چل رہا ہے؟ ابا نے کہا بیٹا یہ اوریجنل ہے. فلموں میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، اوریجنل میں نہیں ہوتا. اوریجنل میں تو شب برات کا پٹاخہ پھٹے گا نا، ہیرو بھاگ جائے گا ٹھیک ہے، شب برات کے پٹاخے سے بھاگے گا، اور فلموں میں اٹھا کے بڑی بڑی عمارتیں ہلا دے گا. نائٹ رائڈر تو دیکھی ہوگی آپ لوگوں نے، ہم چھوٹے بچے تھے تو نائٹ رائڈر لگی ہوتی تھی. وہ نائٹ رائڈر کیا تھی؟ وہ رات کو ایسے چلتی تھی جوں جہاں، پھر وہ گاڑیوں کو پھینکتی بھی جا رہی ہے، کسی کی پرواہ نہیں. دریا آیا، زوں کر کے دریا سے نا چھلانگ مار. تو ہم جتنے بچے تھے نا اس وقت یہ دیکھتے تھے، ہم اپنی جو چھوٹی چھوٹی 5-5 روپے والی گاڑی ان کو نائٹ رائڈر بنا لیتے تھے. ہم بھی پھر ایسے یوں ایسے نائٹ رائڈر بنے ہوئے بھی. تو فلموں کا ہوتا ہے، حقیقت میں تھوڑی ہوتا ہے. تو وہ یہ عرب کی شہزادی تھی، وہ یہ کہنے لگی ابا یہ کیا ہے یہ فلم؟ اس نے کہا بیٹا یہ فلم نہیں ہے، یہ افغانستان میں روس کے خلاف جہاد ہو رہا ہے. تو یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے جلال الدین حقانی. اب اس لڑکی کی سوچ دیکھیں، حالانکہ اس نے بڑے بڑے شہزادے دیکھے ہوں گے تھرکنے والے ٹھیک ہے نا، کلین شیو،
بہت دیکھے ہوں گے. وہ لڑکی ابا سے کہتی ہے ابا میں نے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی. تو بھائی شہزادے لوگ ہیں, ان کو تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بڑے لوگوں کے بچے تو کچھ بھی کہہ دیں, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہ پابندی ہے نہ ٹیکس ہے, اور ابا پھر ان کی آرزویں پوری بھی کرتے ہیں. غریب کا بچہ کچھ کہہ دے نہیں, ابا رکھ کے چماٹ مارے, بول ادھر بیٹھ جا آرام سے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. امیروں کے بچے کوئی بھی مطالبہ کریں, بھائی بادشاہ کی بیٹی کہہ رہی ہے تو بادشاہ کہے گا بھائی یہ تو بیٹی ہے میری. تو بادشاہ نے سمجھایا بیٹا کیا کر رہی ہو, افغانی ہیں ہم, عرب لوگ ہیں, سعودی عرب کے شہزادے ہیں. اس نے کہا ابا مجھے شادی کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے. تحقیق کی پتہ چلا پہلے سے میرڈ ہیں, بچے بھی ہیں ان کے. بچوں میں ایک بچہ تو جلال الدین حق, وہ خلیفہ صاحب جن کو کہا جاتا ہے, ابے سنا نہیں ہے, خلیفہ حقانی صاحب کا بیٹا جو خوست میں ابھی بھی خلیفہ صاحب ہیں, ہاں سراج الدین حقانی جن کو خلیفہ کہا جاتا ہے, ان کا نام ہے سراج, وہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے. تو لڑکی نے کیا کہ ابا میں نے کیا کرنا ہے, یہ جو اوریجنل فلم کا ہیرو ہے نا اس سے شادی کرنی ہے. ہماری خواتین یہ انڈین فلموں کے ہیرو پہ مرتی ہیں, تو کبھی شب برات کا پٹاخہ پھاڑ کے دیکھ لیں, بس یہ تجربہ کر لیں. تو ابا نے کہا یہ کہاں تک رسائی, اس نے کہا ابا میں کروں گی نہیں شادی زندگی بھر. اور بڑی خوبصورت تھی, نو عمر بھی تھی, اور یہ ذرا عمر میں زیادہ بھی تھے, ایجڈ بھی تھے, ظاہر ہے بچے تھے ان کے, جوان ہو گئے بچے بھی لڑ رہے تھے. بالآخر قصہ مختصر, شادی ہو گئی, ان کے بچے بھی ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, شادی بھی ہو گئی جلال الدین حقانی سے, ان کی اس شہزادی کی, اور بڑی کامیاب زندگی گزری ہے, بڑی کامیاب. سب میں مشہور تھا بھائی جلال الدین حقانی صاحب کی ایک بیوی عرب کی شہزادی, اور ان کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں, بچے بھی ماشاءاللہ سارے بہادر ہیں, اور وہ بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے. اب تو ان کا بیچاروں کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ, اگر وہ کلین شیو ہوتے جلال الدین حقانی صاحب, پینٹ پہنی ہوئی ہوتی انہوں نے, وہ والی یہ لگائی ہوئی ہوتی, وہ نہیں ہوتی یوں کر کے جو اوپر سے پینٹ کو روکنے کے لیے جو لاسٹک لگائی جاتی ہے تاکہ پینٹ اگر ڈھیلی ہو اتر نہ جائے, یہ والی لگائی ہوتی, تو دل چاہتا ہے ایک چسنی لگا دو ان کے منہ میں, تو وہ شہزادی عاشق ہوتی ان کے اوپر ہے. بھائی آج کل چونکہ خواتین کا مزاج شہزادیوں والا رہا نہیں ہے, بھنگیوں چماروں والا بن گیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس لیے فطرت سے ہٹ گئی ہیں, اس لیے ایسا ہو گیا ہے. اگر وہ ببر شیر جیسے نہ ہوتے. ایک دفعہ کیا ہوا, وہ آئے ہوئے تھے کراچی, تو ہمارے ایک اپنے دوست کو میں لے گیا کالج کے, میں نے کہا ملو ان سے. وہ کہتے ہیں یار کیا پرسنالٹی ہے, کیا وجاہت ہے, اور بھی کئی کمانڈر آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تو یہ فطرت ہے. اب ظاہر ہے اتنی زیادہ تو ہر ایک کو نہیں ہوتی, اس کے قریب قریب ہوتی ہے کوئی تھوڑا, لیکن سب کو اللہ نے آدمی بنایا ہے. تو جب میرے بھائی اللہ نے آدمی بنا کے چہرے پہ بال دیے, حسن دیا, تو اس حسن کو خراب کرنے کی کوشش مت کرو, اسی میں اللہ نے حسن رکھا, تو وہی بننے کی کوشش کرو. مردانہ لباس پہنا کرو. میں پینٹ شرٹ کے کوئی ناجائز نہیں کہتا, پینٹ شرٹ کو جائز ہے, لیکن پینٹ شرٹ بھی مردوں والی ہونی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات, دیکھنے میں آپ مرد لگو, اور خواتین ایسا لباس پہنے جو دیکھنے میں وہ کیا لگے, خواتین. آج کل یہ رواج چلتا چلا جا رہا ہے کہ وہ مرد بن رہی ہیں, بال اتنے کاٹ لیتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ آدمی ہے یا کیا ہے, عورت ہے. تو یہ حرام ہے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, سب مل کے توبہ کرو اللہ سے پکی ڈھکی توبہ, سارے گناہ چھوڑ دو. بے نمازی توبہ کر لے کہ اب میں نماز پڑھوں, جو عورت شوہر کی نافرمان ہے توبہ کر لے, جو آدمی اپنے حقوق اللہ حقوق العباد, دو چیزیں ہیں نا دین. بعض نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں, گھر میں بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے, راشن کا انتظام نہیں کرتے, اخلاق خراب ہوتے ہیں. مردوں میں جو سب سے بڑا عیب ہے شادی شدہ مرد میں, وہ دوستوں سے مسکرا کے بات کرتا ہے, گھر میں بیوی بچوں سے تمیز سے بات نہیں کرتا. یہ بڑا عیب ہے آج, بہت بڑا عیب. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. حالانکہ نبی سے زیادہ باروب کون ہوگا, جب بھی گھر میں آتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. اور یہ گھر کے باہر دوستوں میں ہاں ہاں ہی وہ لگا رہے گا, گھر میں جیسے ہی آئے گا ایسے جیسے کوئی چنگیز خان کی اولاد آ گئی ہے گھر میں, ہلاکو خان نے بغداد پہ دوبارہ حملہ کر دیا ہے, ایسا لگے گا. تو بھائی تمیز سے بات کر لو, اس سے محبت سے بات کر لو. اللہ کی نبی نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلکم, تم میں سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے جس کے اپنے بیوی بچوں سے اچھے اخلاق ہیں, کیونکہ اخلاق کا وہاں پتہ چلتا ہے. دوستوں میں اخلاق کا نہیں, وہ تو مجبوری ہے. تمیز سے بات کرو گے تو وہ بھی دوستی رکھیں گے, تمیز سے بات نہیں کرو گے ہڑا ہے, ٹھیک ہے نا. بیوی سے جیسے مرضی بدتمیزی کر لو, وہ بیچاری کہاں جائے گی, اس کے تو والدین دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ شوہر ہے جو مرضی ہے وہیں رہو.
تو اخلاق سکھائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. گھر میں تمیز سے داخل ہوا کرو, محبت سے بات کیا کرو, اپنے غصے پہ قابو رکھا کرو. یہ بھی گناہ ہے معاشرے کے جن کو گناہ سمجھا نہیں جاتا. وراثت کا مال کسی نے کھایا ہے تو وہ توبہ کر لے. تو اللہ فرما رہے ہیں توبہ کر لو, توبہ سارے گناہوں سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, بس یہ بات میں ختم کرتا ہوں, کہ اللہ یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم, اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. سوال وہی پیدا, تو گناہ معاف کر کے کیا ملے گا بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے, ختم ہونے والی. تم گناہوں کو چھوڑ دو گے تو عن قریب ایسی باغات دوں گا, ایسے بہترین باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تحت یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ اس دن نہ نبی کو رسوا کریں گے اور نہ جو توبہ کر کے مسلمان دنیا سے گئے ان کو بھی اللہ رسوا نہیں کریں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم, تمہاری جو یہ قربانیاں ہیں, عورت شرعی پردہ کرتی ہے اس کی قربانی ہے, اس کو دکھ اٹھاتی ہے. وہ مرد اگر دین پہ چلتا ہے دکھ اٹھاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمام قربانیاں روشنی کی شکل میں تمہارے سامنے پل صراط پہ حاضر ہو جائیں گی. پل صراط جو ہے نا وہ اندھیرے میں ہے, جہنم کے اوپر پل ہے, اندھیرا ہے اس میں. جتنے اچھے اعمال ہوں گے اتنی تیز روشنی ہوگی اس میں. فرمایا تمہاری یہ روشنی آگے چلے گی اور تم اس روشنی کے پیچھے پیچھے چلو گے. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اور ساتھ ساتھ اس پل پہ چلتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوگے, اے اللہ ہمیں یہ پورا پورا نور عطا کر دے جو ہم نے دنیا میں اچھے اعمال کیے, جو ہمیں روشنی کی شکل میں. اندھیرے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے بھائی؟ روشنی. تو اللہ یہ جو روشنی, اور کافر اور نافرمان اندھیروں میں ڈوبے, ان کو نہیں پتا کہ اگلا قدم کہاں رکھنا ہے ہم نے. فرمایا وہ دعا کرتے جا رہے ہوگے, یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا, اے اللہ ہم سے جو چھوٹی موٹی خطائیں ہو گئی وہ ہم تو خود سے معاف کر دے, وہ اندھیروں کی شکل میں نہ لانا. اس طرح دعائیں مانگتے ہوئے جا رہے ہوگے. انک علی کل شیء قدیر, اور اللہ سے کہہ رہے ہو کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے, اس روشنی میں ہمیں جنت کی دہلیز تک پہنچا دے. تو میرے بھائی ابھی کسی کھڈا کھود کے آگ جلائیں اور اس کے اوپر لکڑی رکھیں, اس پہ چل کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کتنا خوف ہوتا ہے. ابھی گرا نیچے کھائی ہے, مر گیا, کیا ہوگا؟ اور اگر ایسے موقع پہ کوئی دھکا دینے والا آ جائے, کوئی گزارنے والا آ جائے, کوئی لفٹ کا انتظام ہو جائے, کیسی دعائیں نکلتی ہیں انسان کے منہ سے. تو اللہ فرماتے ہیں اچھے اعمال اختیار کر لو تو جہنم کے اوپر جو پل ہے, حدیث میں آتا ہے بال سے زیادہ باریک پل اور تلوار سے زیادہ تیز, اور 500 سال کی مسافت ہے, 500 سال کی. یہ کون سا پل ہوگا؟ یہ وہ صراط مستقیم ہے جس پر اللہ نے ہمیں دنیا میں چلنے کا حکم دیا. اسی صراط مستقیم کو اللہ جہنم کے اوپر بچھا دیں گے کہ جو دنیا میں جس طرح سے چلا ہے آج اس پل پر اسی طرح سے چلے گا. جو چلا ہی نہیں, کچھ دن چلا, پھر اس کے بعد توبہ توڑ دی اس نے اور واپس گناہوں کی زندگی پڑ گیا, تو وہ جہنم کے پل کے اوپر کچھ وقت چلے گا, اس کے بعد گر جائے گا. کچھ شروع میں ہی گر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کچھ بجلی کی رفتار کے ساتھ دوڑیں گے, جیسے بجلی ہوتی ہے نا, کرنٹ. 500 کلومیٹر آپ لمبی لائن بچھائیں, اس میں کرنٹ چھوڑیں, کرنٹ 1 سیکنڈ میں یہاں سے وہاں پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ تو کچھ تو ایسے ہوں گے کرنٹ کی طرح جو بہت سیدھے سیدھے چلے تھے, کچھ ایسے ہوں گے جو گھوڑے کی رفتار سے, کچھ گدھے کی رفتار سے, کچھ پیدل کی رفتار سے. 500 سال تک پیدل چلتے رہیں گے, 500 سال تک پیدل چلتے رہیں گے, پیدل چلتے رہیں گے, پھر 500 سال کے بعد جا کے بالآخر پہنچ جائیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو چلتے چلتے گر جائیں گے, کچھ شروع میں گر جائیں گے. تو یہ سارے باتیں ہوں گی. جتنا گناہوں سے نتھر کے پاک صاف ہو کے جائے گا اتنا اللہ اس کو اس پل پہ آسانی سے چلا دیں گے. اور جہاں جنت کا دروازہ نظر آیا اس وقت خوشی کا عالم کیا ہوگا. ایسی بہشت میں جو ایک دفعہ داخل ہو گیا, سب سے بڑی نعمت اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا, میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا, جو چاہے کر لو, سب الاؤ. ٹھیک ہے نا. امریکہ میں بھی ایسا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا امریکہ میں تو کھلی عیاشی ہے, نائٹ کلب ہے, شرابیں, جو مرضی کرو. نا 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 نا, ان کی بھی کچھ پابندیاں ہیں, روڈ پہ نہیں اندر جا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد قدرت کی طرف سے کچھ پابندیاں ہیں. جوانی میں عیاشی ہے, تھوڑے سے بوڑھے ہو گئے, اب کیا, اب تو اولڈ ہاؤس میں, چلو وہاں جاؤ, اولڈ ہاؤس میں جاؤ, وہاں جا کے وہاں کیا عیاشی ہوگی بیچارے کی, تھوڑے دن کی ہے. تو دنیا میں جتنی مرضی عیاشیوں کی اجازت دے دی جائے اس کی بھی کچھ لمٹ ہے. جنت کے دہلیز پہ قدم رکھے گا تو جنت کی حوریں استقبال کریں گی, جنت کی حوریں استقبال کریں گی. ان کو حوروں کو دیکھ کے ہی پاگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. یقین نہیں آئے گا کہ یہ میری ہیں. حدیث میں آتا ہی ہے کہ جو جنت سب سے
کمتر جنت جس کو ملے گی نا، سب سے کمتر، یعنی جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا نا، سب سے بڑا گناہگار مسلمان جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل اینڈ میں آئیں گے، صرف اس لیے آئیں گے کہ چلو کلمہ پڑھتا تھا، یہ کلمہ اس نے. جو سب سے آخر میں آئے گا جس میں آتا ہے وہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے پر پوری زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہوگا اس نے اور کوئی نیکی نہیں ہوگی. تو جب وہ آخر میں نکل کے آئے گا، حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اس کو جہنم سے نکالیں گے تو اللہ سے کہے گا اے اللہ اس منحوس جگہ سے میرے رخ کو پھیر دے. یہ بڑی منحوس جگہ ہے، اللہ اس کے رخ کو پھیریں گے. حدیث میں آتا ہے پھر اللہ ایک قریب میں جنت کا درخت لگائیں گے. اب اللہ اس کو محبت سے لے کے جائیں گے نا جنت میں. اب تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، اب اس کو جو ہے نا تھوڑا محبت سے، اللہ بھی اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ان سے ایسا معاملہ کرتے ہیں. ایک درخت لگائیں گے، جنت کا درخت ہوگا. اس بیچارے نے کبھی زقوم کے علاوہ کوئی درخت ہی نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ کہے گا اے اللہ اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں گا. یہ حدیث میں اللہ کہے گا کہ اے میرے بندے میں نے تجھے جہنم کی آگ سے نکال دیا، یہ میرا احسان نہیں ہے، اب تو مجھ سے مزید مانگ رہا ہے. کہے گا اللہ تیرا بہت بڑا احسان ہے، تو نے مجھے آگ سے نجات دے دی. میرا تجھ سے وعدہ ہے، معاہدہ ہے کہ اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اتنی چھاؤں اتنی ٹھنڈک، اس کے بعد میرا معاہدہ میں تجھ سے مزید کچھ نہیں مانگوں گا. ایک فرشتہ آئے گا اٹھا کے اس کو درخت کے نیچے بٹھا دے گا، چل بیٹھ. اب جب درخت کے نیچے بیٹھے گا، بڑی ٹھنڈی ہوائیں، اللہ ایک اور درخت قائم کریں گے تھوڑا دور جو جنت کے ذرا قریب ہوگا. اب یہ بندہ تھوڑی دیر میں کہے گا اے اللہ اس والے تک پہنچا دے، اس کے بعد میرا معاہدہ میں تجھ سے کچھ بھی نہیں مانگوں. یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کوفہ میں صحابہ کرام کو کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا. حضرت عبداللہ بن مسعود کے سامنے بہت بڑا مجمع ہے اور وہ تو عربی میں بیان کر رہے ہیں، تو کوفہ کے لوگ تو فارسی بان تھے، تو فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہو رہا ہے. اس طرح سے یہ حدیث بیان ہو رہی ہے. تو بڑا منظر ہوتا ہوگا نا کہ جس نے نبی سے سنا وہ آگے بیان کر رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود حدیث سنا رہے ہیں کہ نبی نے ہم سے یوں بتایا. تو اب کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ ایک اور درخت. اللہ کہیں گے تو نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا. اللہ کہے گا، یہ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تجھ سے معاہدہ کیا تھا لیکن ایک دفعہ کر، مجھے پتا ہے لیکن میں معاہدہ پہ قائم ہی رہ سکتا. عام حالات میں معاہدہ توڑو تو سزا ملتی ہے نا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ جانتے ہوں گے کہ یہ معاہدہ توڑنے پر مجبور ہے. اس کی یہ کیفیت ہے کیونکہ میں نے اتنا حسین درخت لگایا ہے کہ اس درخت کو دیکھ کر معاہدے کسی کو یاد نہیں رہتے. اللہ اس کو معذور سمجھیں گے، اللہ کو پتا ہے کہ یہ کرے گا یہ، تو اللہ اس کو اس درخت تک پہنچا دیں گے. جیسے ہی پہنچائیں گے جنت کے قریب ایک اور درخت، وہ اور جنت کے قریب ہو. اب جنت جیسے جیسے قریب ہو رہی ہے اس کے حسن و جمال میں اضافہ ہو. حدیث میں آتا ہے جنت کی خوشبو اور جنت کا جو حسن و جمال ہے 40 سال کی مسافت سے محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو جب اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا اسلام آباد سے باہر ہی اسلام آباد لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں شروع ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا لک آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اسلام آباد آ رہا ہے، تھوڑی گرینری اور تھوڑا مسجد نظر آنا شروع ہو جائے گی جو اچھے لگے. اور اگر آپ مچھر کالونی جاؤ تو مچھر کالونی کی مضافات میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کو ملیریا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ پہلی علامت ہوگی کہ مچھر کالونی میں انٹری ہونے. گندے علاقوں کے دور سے ہی پتہ چلتا ہے، اچھے علاقوں کا دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو جنت کا جو ہے نا 40 سال کی مسافت سے ہی اس کی ہوائیں اور اس کی ٹھنڈک، اس کی چوکھٹ میں بیٹھنا آسان نہیں ہے جنت کی. ہر آدمی کہے گا یہ کہاں سے آ رہی ہیں ہوائیں ایسی؟ تو بندہ کہے گا اللہ اس درخت تک پہنچا دے. اللہ کہیں گے تو نے معاہدہ کیا تھا. وہ کہے گا اللہ پکا وعدہ کیا تھا، معاہدہ یاد ہے مجھے، مگر بس ایک چانس دے دے. تو اس طرح وہ جو ہے نا ہوتے ہوتے کیا ہوگا کہ جنت کی چوکھٹ نظر آنا شروع ہو جائے گی، جنت کے دروازے اور باغات. ابھی گیا نہیں ہے اندر، باہر سے. اللہ سے کہے گا اللہ یہ جو عمارت ہے اور یہ جو باغات ہیں ان کے گیٹ تک پہنچا دے خالی. ٹھیک ہے، چوکھٹ پہ بیٹھا رہوں گا میں. اللہ کہیں گے کہ بندے تو نے مجھ سے معاہدہ کیا تھا. یہ کہے گا اللہ مجھے معاہدہ یاد ہے مگر بس آخری. تو اللہ اس کو معذور سمجھیں گے، اس کو وہاں تک پہنچائیں گے. پھر جب جنت کے دروازے تک پہنچ گئے، اب تو سامنے جنت، اب تو وہ بوفے کے لال قلعے کے گیٹ میں بیٹھ گئے آ کے، تو آپ کو تو پھر جھانک کے دیکھو گے نا کیا ہو رہا ہے. کوئی فش کھا رہا ہے، کوئی جناب بکرے کھا رہا ہے، تو آدمی کہے گا یار تھوڑا سا انٹری مارو اس میں. تو
اب وہ جب جنت دیکھے گا چوکھٹ پہ تو جنت کی حوریں ہیں، جنت کے باغات ہیں اور بڑا عجیب منظر ہوگا، لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ابھی، صرف تھوڑا تھوڑا. تو وہ اللہ سے کہے گا اللہ اندر پہنچا دے، کسی طرح سے اندر پہنچا دے. تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معذور سمجھیں گے، جب وہ اندر جائے گا تو اتنی بڑی جنت دیکھے گا، اللہ کہیں گے یہ سب تیری ہے. آگے حدیث کے الفاظ دیکھو، وہ دیکھے گا جنت میں حوریں ہیں، خوبصورت لڑکیاں ہیں، بہت خوبصورت، جن کی اللہ نے حسن و جمال کے نقشے کھینچے ہیں. حور عین کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی شفاف جلد جیسے یاقوت اور مرجان کے پتھر ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جنت کی حور اتنی خوبصورت ہوگی، یرا مخ سوقہما من وراء اللحم، اس کے پنڈلی کے اندر جو ہڈی میں گودا ہوتا ہے نا، نلی جو ہوتی ہے، یہ کھال سے نظر آتی ہوگی. اس کی کھال کی یہ شفافیت ہے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے بات سمجھ. اتنی اسکن جو ہے نا اس میں وائٹنس اور اس میں چمک اتنی زیادہ ہوگی کہ اندر سے گودا نظر آ رہا ہوگا. صحابہ حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ہے تو وہ انسان، تو اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے مثال دی کہ تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسے جیسے یاقوت اور مرجان. فرمائے یاقوت کا کتنا بڑا پتھر ہو، موتی ہو، اس میں اگر دھاگا داخل کیا جائے وہ دھاگا باہر سے نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ حالانکہ وہ تو پتھر ہے اور یہ تو گوشت پوست کی بنی ہوئی ہے. جب پتھر اتنا سخت ہو کے اتنا ٹرانسپیرنٹ ہو سکتا ہے، اتنا شفاف ہو سکتا ہے، تو انسان کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو جب وہ یہ منظر دیکھے گا اور نہریں دیکھے گا تو، اور اللہ کہے گا یہ تیری ہے. تو حدیث کے الفاظ دیکھیں، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اللہ سے کہے گا اے اللہ تو اتنا بڑا رب العالمین ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ بھئی اتنی عیش و عشرت کی جگہ بھی کسی کو مل سکتی ہے کیا؟ وہ بیچارہ مجبور. بعض دفعہ الفاظ کفریہ ہوتے ہیں لیکن اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا، کیونکہ وہ ایسی کیفیت میں کہے ہوتے ہیں کہ وہ کفر بن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ وہ تو عقل ہی کام نہیں کر رہی. تو پھر کیا اسلام کیا کفر؟ اس کی تو عقل ہی عجیب سی ہو جائے گی، بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ سے کہتا ہے اللہ تو خدا ہے، تو رب العالمین ہے، تجھے تو مذاق نہیں کرنا چاہیے. یقین نہیں آ رہا نا اس کو. یہ کہہ کر حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرانے لگے. صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ، پوچھو مسکرا کیوں رہا ہوں، پوچھو مسکرا کیوں رہا ہوں. جو صحابہ تابعین جو بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ بتائیں. دیکھو حدیث ایسے سنا رہے جیسے نبی نے سنائی، کوئی پہلو مس نہیں ہونے دے رہے. محبت ہے یہ نبی سے کہ بھئی جیسے جیسے نبی نے بتائی میں بھی ویسے ویسے بتاؤں گا. فوراً پہلے تو مسکرائے، اس سے پہلے نہیں مسکرائے تھے، یہاں آ کے مسکرانے لگے کہ بندہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، یہ میری کہاں سے ہو گئی؟ ٹھیک ہے، اتنی عیش و عشرت یہ تو امریکہ میں بھی کبھی تصور نہیں تھا. تو عبداللہ بن مسعود نے پوچھا پوچھو میں مسکراتا کیوں؟ لوگوں نے پوچھا بتائیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ نبی بھی یہ واقعہ سنا کے مسکرائے تھے، اور نبی نے ہم سے پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں مسکراتا کیوں. ہم نے پوچھا کہ اے نبی بتائیں آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا جب بندہ یہ الفاظ کہے گا نا اللہ سے کہ اللہ تو رب العالمین ہو کر مذاق کرتے، تو اللہ بھی مسکرائیں گے اس کی بات پر کہ پاگل ہو گیا، سٹیا گیا بالکل. ٹھیک ہے نا؟ دیکھا نہیں نا اس نے. ہم تو کنویں کے مینڈک ہیں. کنویں کا مینڈک تو یہ سمجھتا ہے یہ شراب ہے، یہ زنا ہے، یہ دو چار لڑکیاں، اور جو چکن پاکس کے ان پہ بڑے بڑے کھڈے، اللہ معاف فرمائے اگر ہیں بھائی تو کسی کو مذاق نہیں اڑا رہا. ویسے چکن پاکس کے کھڈے پڑتے نہیں ہیں، میں اس لیے ایسی مثال دے رہا ہوں کہ اس کا کوئی وجود ہی نہ ملے. تو کتنا حسن و جمال ہے، اور جتنا مرضی حسن ہو بڑھاپے میں سارا زیرو. بڑھاپے میں حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ شعر پڑھتے تھے نا کہ وہ ختم حسن ہوا پتہ نہیں زندگانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، سب وہ حسن ختم ہو جاتا ہے، عارضی ہے. تو جب وہ دیکھے گا تو اللہ کہیں گے کہ اللہ بھی مسکرائیں گے اس کی بات سن کے. پھر اللہ اس سے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اللہ کہیں گے تیرے لیے اس جیسی 10 جنتیں اور ہیں، یہ ایک ہے اس جیسی 10 ہیں، یعنی 9 مزید ہیں، کل 10 ہیں، یہ سب سے کم درجے کی ہوگی. تو بھائی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے، یہ صرف ایڈورٹائزمنٹ ہے جو ہمیں دنیا میں دکھائی جا رہی ہے تاکہ ہمیں لذت کا پتہ چل جائے کہ لذت ہوتی کیا چیز ہے، ذائقے ہوتے کیا چیزیں. یہاں کا آم، یہاں کے سیب ہم کھائیں گے تو پتہ چلے گا پھلوں کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے. اصل کہاں رکھا ہے اللہ نے؟ اگر یہ اصل ہوتا تو کافر کو نہ ملتا جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. اگر یہ اصل ہوتا تو شرابی، زانی، ماں باپ کا نافرمان، بتوں کے سامنے جھکنے والا، اس کو نہ ملتا.
جھک بتوں کے سامنے رہے ہو, پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے سر جھکا رہے ہو, اللہ کو غصہ نہیں آئے گا, میں نے بنایا, لیکن اللہ اس بت کے سامنے جھکنے والے کو بھی یہی چیزیں کھلاتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے, یہ اصل نہیں ہے, ورنہ ان کو نہ ملتی کم از کم. اصل وہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے جو اپنوں کو دیے گا, اپنوں کو ملے گا. وہ اچھا مال افطاری میں اپنے دو انڈی والان دوستوں کے لیے چپکے سے نکال کے الگ کر لیا جاتا ہے, بھئی یہ جو ہے نا, یہ آنے دو, یہ والے پکوڑے ادھر سائڈ پہ نکال کے رکھو, ٹھیک ہے نا. تو ویسے زکات میں بانٹ دیے جاتے ہیں. تو اپنوں کے لیے الگ سے نکال کے رکھا جاتا ہے. جنت اللہ نے کس کے لیے رکھی ہے؟ اپنوں کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس جنت کا مستحق بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کیا وہ بند ہو گیا؟